بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے اکنامک ڈیزاسٹر یا ولنریبلٹی کو دیکھتے ہوئے 6 ایریاز جو ہیں سلیکٹ کیے گئے آئی ٹی وغیرہ اور دیگر، ان میں سے ایک ایگریکلچر بھی ہے. ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پہ گزشتہ کئی سال سے پچھلی حکومت کے دور میں بھی کام جاری تھا، اور اس کی سجیشنز اور اس کی جو سفارشات ہوتی ہیں وہ پیپر فارم میں موجود ہیں. اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کارپوریٹ فارمنگ کے لیے پاکستان اپنا دامن کھول دے گا. ورجن لینڈز میں لوگ آئیں، محکمے آئیں، خریدیں، کارپوریٹ فارمنگ اس کے اوپر کریں. اب یہ انیشیٹو دیانتداری سے شروع کیا گیا ہوگا، اچھا بھی ہو سکتا ہو، لیکن ایک جو نیریٹو بلٹ ہو جاتا ہے، اگر وہ غلط ہی ہو بٹ بلٹ ہو جائے تو وہ ایک ریزسٹنس کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کسی اچھے کام کے راستے میں بھی. تو اس کے جوابات حاصل کرنا اس سے پہلے کہ وہ نیریٹو جو ہے وہ جڑ پکڑ جائے، میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہوتا ہے. 3-4 بڑے بڑے سوالات جنم لے رہے ہیں، اور ان سوالات کے بجائے اس کے کہ ہم کوئی بات کریں یا کوئی ویلاگ کرنے کی کوشش کریں، میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کے لیے ہم کسی ایکسپرٹ یا جسے اردو میں دانشور کہتے ہیں، یا ایسا جس نے اس ایریے میں ہونے والی بیسٹ پریکٹسز کو اپنے ہاتھ سے چھو کے دیکھا ہے اور کیا ہے، اور مٹی میں ہاتھ بھی ڈالے ہیں، اینڈ ہی نوز کہ ہسٹری میں کیا تھا اور ایلس ویئر بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں اور ولنریبلٹیز کیا ہیں، پالیسی میکنگ کیسے کرنی ہے، رول آؤٹ کیسے کرنا ہے، اور کن کن ایریاز ہیں جن میں آپ نے وے کرنا ہے کہ پروز اینڈ کونس کو، کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں فائدے سے. مجھے ہمیشہ ایک چیز یاد آ جاتی ہے قرآن کی، کہ اس میں جب شراب کی حرمت کی گئی تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ استعمال مت کرو، کیونکہ اس کے نقصانات اس کے فائدے سے زیادہ ہیں. فائدے بھی ہوں گے ظاہر ہے اس میں، قرآن میں اگر کہہ رہا ہے نقصانات، تو اگر نقصانات زیادہ ہوں گے فائدے سے، تو ہم اس ہوپ میں کر رہے ہیں کہ اس کے فائدے، اس کے نقصانات جو ہیں وہ نگلیجبل ہوں گے. ہم نے آج دعوت دی ہے ندیم اقبال صاحب کو. ندیم اقبال صاحب، آپ آرگینک فارمنگ کے موجدوں میں سے سمجھے جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے، ہمیں پہلے سوال کا یہ جواب دیں کہ کس حد تک یہ درست ہے کہ گلوبل رچ جو ہے فوڈ سیکیورٹی، کہ دنیا کا جو پلانٹ ارتھ ہے وہ 8 بلین لوگوں کو خوراک میں ڈیفیکلٹی پیش کر رہا ہے، وہ کھا جائیں گے اور ہم بھوکے مر جائیں گے. جہاں پہ ہمارے پاس لینڈ ہے، سب کچھ، ہماری خوراک کوئی اور کھا جائے گا. جیسے کلونیل دور میں بنگال کی خوراک کوئی اور کھا گیا، اور وہ ششی ترور وغیرہ نے اب بڑا کہا بھی ہے کہ وہ ایکسپورٹ ہوتی رہی اینڈ ایلسویئر. تو اس کا تھوڑا سا جواب دیں، پھر اس کے بارے میں اور ہم آگے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی طاہر صاحب فار ٹیکنگ می آن بورڈ. یہ آپ نے جو بات کی یہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں، آج سے کوئی 30-40 سال پہلے ویسٹ میں اور ڈیولپڈ کنٹریز کے ایکسپرٹس جو ہیں انہوں نے یہ پریڈکٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ دیر از گوئنگ ٹو بی ٹائم جب کہ دنیا میں ایک فوڈ شارٹیج کریٹ ہوگی، فوڈ کرائسس کریٹ ہوگا. اور آئی تھنک 2008 سے تو میں خود اس چیز کو پاکستان میں پیش کر رہا ہوں کہ بھائی یہ فوڈ کرائسس آنے والا ہے، اور وہ آ چکا ہے. اس اے گلوبل سیناریو. اس کے اندر کووڈ آیا، اور اس کے بعد یوکرین وار آئی. آبادی بہت بڑھ رہی ہے پوری دنیا کے اندر. ہم 5ویں ملک ہیں دنیا کے جو سب سے زیادہ آبادی. تو آبادی، پروڈکشن اور سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایشو جو ہے وہ ارائز ہو گیا. جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو اس سے جو کارپوریشن سے کارپوریٹس ہیں یہ پھر متحرک ہو جاتی. دے اسٹارٹیڈ انویسٹنگ ان دیٹ، کنسیڈرنگ دس تھنگ کہ یہ دنیا میں جو مختلف ایراز آئے، جس میں اسٹون ایج سے شروع ہو جائے تو اسٹیل ایرا، آئل اینڈ آل دیٹ. ناؤ از دا ٹائم جہاں پہ دا نیو کرنسی آف پاور جو ہے وہ فوڈ ہے. فوڈ از شارٹ. سو جس کے پاس فوڈ ہوگا وہ ڈکٹیشن دے سکے گا آپ کو، اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرا سکے گا. تو دا فوڈ از اے پاور ناؤ. تو یہ پاور گیم جب شروع ہوئی تو اس کے اندر سارے ممالک جو شامل ہو گئے، اور بدقسمتی سے ہمیشہ کی طرح پاکستان اس میں پیچھے ہی رہا. ہم تو اس وقت ہلتے ہیں جس وقت سر پہ پڑ جاتی ہے. تو اس وقت سمجھے کہ یہ چیز ہمارے سر پہ پڑ چکی ہے، اور اب بھی ہم یہ جو راستہ اختیار کر رہے ہیں جس کو ہم کارپوریٹ فارمنگ کا نام دے رہے ہیں، اور اس کو بالکل آنکھیں بند کر کے کر رہے ہیں، اس کے اندر بہت سے خطرات ہیں. میں کارپوریٹ فارمنگ کے خلاف نہیں ہوں.
کارپوریٹ فارمنگ ہونی چاہیے، لیکن اس کی کوئی پالیسی اور اس کی کوئی پیرامیٹرز ہوتے ہیں. کل کو وہ نہ ہو کہ پاکستان کے اندر پاکستان کا جو شہری ہے وہ لینڈ لیس ہو جائے فلسطین کی طرح. آپ کے اپنے ہاتھ میں کارپوریشنز آپ کی لے جائیں. پاکستان میں کچھ پروجیکٹس پرائیویٹ سیکٹر پہ آئے ہیں پچھلے 15-20 سال میں جو کہ لاس پہ لاس کیے جا رہے ہیں. کارپوریٹ فارمنگ کی بات کر رہا ہوں. الٹیمیٹلی انہوں نے فلپین سے سارا اپنا سٹاف منگوا کے رکھا ہوا. تو کیا ہوا؟ ایک تو آپ کی لیبر کو بھی کام نہ ملا، زمینیں بھی آپ کے پاس سے چلی گئیں. تو یہ ایک لائکلی سیناریو ہو سکتا ہے. آئی ہوپ ناٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہو رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے. دس از ون آف دا پاسبلٹیز. لیکن اس کی کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں وضع کرنا ہے. تو کیونکہ ابھی تک کوئی بیہائنڈ دا کرٹنس تو بہت کچھ ہو رہا ہے، سننے کو مل رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی واضح پالیسی نہیں سامنے آئی ہے کہ یہ کارپوریٹ فارمنگ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کی پالیسی کیا ہے. اور ایگریکلچر ویسے بھی ایک ایسا سیکٹر ہے جس کو کہ ہمیشہ سے پالیسی کا فقدان جس میں رہا ہے. ایک اچھی صحت مند پالیسی آج تک ہم 75 ایئرس میں پاکستان کو نہیں دے پائے. اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی میکنگ کے اندر پاکستان کا جو ایکچوئل سٹیک ہولڈر ہے، جو کہ ہینڈز آن فارمر ہے، جو فارم کے اوپر رات گزارتا ہے، رہتا ہے اور فارمنگ کرتا ہے، اس کو کبھی بھی ہم نے سٹیک ہولڈر نہیں سمجھا. اور ایسے لوگ پالیسی جو ہے اس کو تحریر کرتے ہیں جو کہ جن کا کھیتی باڑی سے دور دور کا کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہوتا. تھیوریٹیکل نالج کے بیس کے اوپر ہم پالیسیز وضع کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے سر اگر اس کی پالیسی صحیح نہ بنائی گئی، نیشنلسٹک پالیسی جسے کہتے ہیں، تو خطرہ جو آپ نے جس کا اشارہ دیا ہے وہ بالکل موجود ہے. آپ یہ بات ہے، لیکن اس خطرہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ وہ پرائم ادارہ جس کا کام ہی نیشنل سیکیورٹی کو آپ کی انٹرنیشنل بارڈرز پہ ڈومیسٹکلی اور باقی، اور دیکھیں انڈیا کے ساتھ جو ہماری پالیسی نیوکلیئر ویپن کا تھریش ہولڈ سمجھا جاتا ہے، وہ 4 چیزیں سمجھی جاتی ہیں. ایک تو کنسیڈریبل ٹیریٹری وہ آکوپائی کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کی آرم فورسز کو بڑی حد تک کرپل کر دیں. تیسرا یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پاکستان میں وہ کریٹ کروا دیں. چوتھا یہ ہے کہ آپ کی اکانومی کو انڈرمائن کر دیں. تو تب آپ نیوکلیئر ویپن تھریش ہولڈ پہ جا کے آ گئی. یہ سب کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے. تو وہ ادارہ کیوں نہیں خیال رکھے گا ان چیزوں کا؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں کچھ لوگ اس بارے میں کریٹیکل ہو رہے ہیں کہ پاکستان افواج جو ہے وہ ایگریکلچر میں کیا کرنے آ رہے ہیں. میرے خیال میں ان کا یہ اقدام بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان کی سوورینٹی جو ہے نا وہ انڈر سیریس تھریٹ ہے سر، ڈیو ٹو دا شارٹیج آف فوڈ. کوئی بھی ملک آپ کا، چاہے وہ دوست ملک ہو یا دشمن ہو، وہ آپ کو اب اس صورت میں حال میں آپ کھڑے ہیں جہاں پہ اناج کے لیے آپ کو اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کروا سکتا ہے. سو پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے اس کا سوال پیدا ہو گیا. اب کوئی پاکستان کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے توپوں گولوں کی ضرورت نہیں ہوگی. اب جنگ جو ہے آپ کے ساتھ فوڈ کے اوپر لڑی جائے گی. آپ کے فوڈ شارٹیج کی جو ہے اس کو ایکسپلوئٹ کیا جائے گا. تو یہ تو فوج کا اس وقت بالکل عین اس کے مینڈیٹ میں آتا ہے کہ جب پاکستان کی سوورینٹی انڈر تھریٹ ہے تو دے ہیو ٹو ریئیکٹ اینڈ دے ہیو ٹو ایکٹ. اب سوال یہ ہے کہ جو ہمارے اعلیٰ قیادت ہے نا فوجی بھائیوں کی، وہ معصوم لوگ ہیں. معصوم میں اس طریقے سے کہوں گا کہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے ٹو انڈرسٹینڈ دس سبجیکٹ ایز اے ہول. ٹھیک ہے، وہ بہت محنت کر رہے ہیں، بہت محنت کر کے اس کو لرن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اٹس اے ٹو شارٹ اے ٹائم. آپ آفس میں بیٹھ کے پیپرز پڑھ کے پریزنٹیشنز لے کے تو آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوتی اس سبجیکٹ کے اوپر. بائی دا وے ان کو اپنی جو کنسلٹیشن ہے اس کا دائرہ بڑھانا پڑے گا. اور دوسری چیز جو ہے، ایک تو کیپیسٹی نہیں ہے ان کی، دوسرا جو تھریٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ان معصوم قیادت کے ارد گرد جو لوگ منڈلا رہے ہیں اور جو فوج کے اندر جو ٹینڈنسی ہے ایک بہت بڑی، وہ ریئل اسٹیٹ ہے. ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہے. اور اس وقت بھی خطرہ صرف یہ ہے کہ وہ ریئل اسٹیٹ اپنے ویسٹرن انٹرسٹ جو ہیں ان کے اباؤٹ دا لینڈز، اس کے لیے اس کو ان کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کریں گے. فار ایگزامپل اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بات یہ ہو رہی جی غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے سے
پاکستان کی فوڈ کرائسس جو ہے وہ ایڈریس ہو جائے گی. ایسے ہرگز نہیں ہے سر. غیر آباد زمینوں کو آباد کرنا ضروری ہے, لیکن وہ ہماری ٹاپ پریورٹی نہیں ہونی چاہیے. ہماری ٹاپ پریورٹی یہ ہے کہ جو ہماری سونا اگلتی زمینیں ہیں, جو ہمارے ایگریکلچر زونز ہیں, ان کے اندر جو یہ آپ انڈسٹریل زونز اور اس کے اندر جو آپ ہاؤسنگ کر رہے ہیں, اس کو کنٹرول لگام ڈالی جائے. اور دوسرا یہ کہ ہماری جو فارم کی ایفیشنسی ہے جو دنیا میں کے مقابلے میں بہت لو ہے, ہماری پر ییلڈ جو پروڈکشنز ہیں وہ بہت لو ہیں, ان کو امپروو کیا جائے, فارم ایفیشنسی کو امپروو کیا جائے. ہماری لیبر شارٹیج ہے رورل کے اندر, وہ لیبر شارٹیج کو ایڈریس کیا جائے. ہمارا ہیومن ریسورس نہیں ہے اس کے اندر ٹرینڈ. آپ کہیں گے جی کہ ہزاروں بچے جو ہیں وہ کوالیفائی ہو کے نکل رہے ہیں, گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ فرام دا ایگریکلچر یونیورسٹیز. یس, بٹ دے ہیو گاٹ اونلی تھیوریٹیکل نالج. ان بچوں نے ڈگریاں لی ہیں لیکن کبھی انہوں نے جا کے کھیت میں کام ہی نہیں کیا. چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ زیادہ سے زیادہ انہوں نے اندر وہ کر لیے ہیں, اور اس سے زیادہ ان کا ایکسپوجر نہیں ہے. سو آپ کو ان بچوں کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرنی ہے, آپ کو اپنا ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنا ہے. پھر جا کے جب آپ اپنے ایگزسٹنگ فارم ایفیشنسی کو بلڈ کر لیں گے تو آپ کا تو فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ یہیں حل ہو جاتا ہے. لیٹ می ٹیل یو آنیسٹلی, نمبرز پہ بات کرنا چاہیں, آئی ایم ریڈی ٹو ٹاک آن دا نمبرز کہ اتنے ہیکٹرز آپ کے پاس موجود ہے, اس کی یہ ایفیشنسی لو ہے, اس کو اگر آپ 100% نہیں 80 بھی لے آئیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا. تو آپ کو یہ جو جی ندیم صاحب یہ بتائیے کہ ایک ایگزسٹنگ کینال کمانڈ ایریا ہے, بہت بڑا ہے, پنجاب میں, سندھ میں بھی ہے اور پنجاب میں بھی ہے, بہت بڑا ہے. پھر جعفر آباد اور نصیر آباد وہ کچی کینال بن جائے تو پنجاب کی تقریباً 1/3 کینال کمانڈ کے برابر وہ بھی ہو سکتا ہے. تو کارپوریٹ فارمنگ جو غیر آباد میں آئے گا, کیونکہ نصیر آباد وغیرہ تو ظاہر کارپوریٹ فارمنگ کے لیے نہیں کھولیں گے, غیر آباد تو اور جگہ پہ ہوں گی, تو کیا وہ بجائے اس کو سپلیمنٹ کرنے کے آپ کی جو پہلے مروجہ آپ کی جو کمیونٹی فارمنگ ہے یا جو ہو رہی ہے اس سے کہیں کمپیٹ تو نہیں کرنا شروع کر دے گا؟ بالکل ہوگا, بالکل ہوگا. اور یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ جو فارمز ہیں جو غیر آباد کے اوپر, یہ تو ڈیفائن ہی نہیں کیا گیا کہ صرف غیر آباد پہ کارپوریٹ فارمنگ ہوگی. کارپوریٹ فارمنگ از اوپن, اور اس وقت بہت سی انٹرنیشنل کمپنیز جو میں جانتا ہوں جو انگیج ہو چکی ہیں, وہ آپ کے ساؤتھ پنجاب میں اور سینٹرل پنجاب میں دے آر ایکٹیولی ورکنگ. تو یہ جو کارپوریٹ فارمنگ ہے اس کا بھی جو پورے کا پورا فوکس ہے وہ آپ کی یہ آباد زمینوں کے اوپر ہے. غیر آباد کے اوپر بھی جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ ڈیزاسٹرس چیزیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ چولستان کے اندر آپ جو ڈیزرٹ فارمنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دیٹ از آئی مین اے ڈیزاسٹرس چیز. ایک تو آپ نیچر کو, انوائرمنٹ کو برباد کرنے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ ٹیلوں کو ختم کر کے, وہاں کے لائیولیہڈ کو ختم کر کے, اس کی اپنی ایگرو اکانومی کو بیڑا غرق کر کے آپ وہاں گندم اگانے جا رہے ہیں. ارے بھائی, ہر زون جو ہوتا ہے نا سر, ہر زون کی ایک اپنی ایگرو اکانومی ہوتی ہے. ہمارے ڈیزرٹس کی بھی اپنی ایگرو اکانومی ہے, چولستان کی اپنی ایگرو اکانومی ہے, اور وہ ہے لائیو سٹاک. تو آپ کو اس ایگرو اکانومی کو بوسٹ کرنا ہے, نہ یہ کہ اس کو ختم کر کے اور ان نیچرل طریقے سے وہ والی کراپس وہاں پہ لے کے جائیں جو کہ آپ کو پر ہیلڈ بھی کم دیں گی, کاسٹ بھی جس کے اوپر زیادہ آئے گی, اور وہاں کا لائیولیہڈ بھی برباد ہوگا. ہم آؤٹ آف باکس نہیں سوچ رہے. ہم گندم, ہماری ٹریجڈی کیا ہے ہمارے سسٹم کی, ہم گندم, رائس, کپاس اور گنے, یہ 4 چیزوں کے علاوہ ایگریکلچر میں ہم سوچتے نہیں کچھ. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں اپنے فارمر کو اس سے باہر بھی سوچنا ہے. بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ انڈسٹریل زون جو پریفرنشل بنے, جیسے ہمارے ساتھ اسلام آباد کے ایک ہتار بنا تھا, وہ کوئی اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے صرف وہاں پہ انڈسٹری لگائی وہ بینیفٹ لینے کے لیے, اور پروڈیوس کہیں اور کر رہے تھے, اور وہ جو بینیفٹ ملنے لگے اس سے جو ایکچولی مین پروڈیوس کرنے والی انڈسٹری تھی وہ بیٹھ گئی کچھ دیر, نیگیٹو امپیکٹ ہوا کئی چیزوں کا. تو جو پالیسی دیا جائے گا, مطلب فرٹیلائزر ان کو کارپوریٹ فارمنگ کو امپورٹ کرنے کی اجازت اور وہ ساری جو چیزیں ہیں, تو اس سے جو مروجہ ایگریکلچر ہے وہ اس کا ولنریبل ہونے کا کتنا خطرہ ہے؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ کو بھی اجازت دی جائے کہ اسی طرح کریں وہ.
دیکھیں سر، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا خطرہ ڈبل ہو جاتا ہے، ایک تو کارپوریشنز آ رہی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو فارمر ہے نا سر، وہ اس وقت اپنا دل اٹھا چکا ہوا ہے اپنی زمین سے. اس کا بیٹا جو ہے نا، وہ باپ کو یہ کہہ رہے ہیں ابا 2 ایکڑ بیچ، مجھے پیسے دے، میں شہر میں جا کے تو موبائل کی دکان کھول لوں، میں رینٹے کار کا بزنس کر لوں. تو وہ تو اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ میرے تک کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کب آئے گی اور میں اس کو بیچ دوں گا. ایک تو اس کے مائنڈ سیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ اب آگے کارپوریشن، جیسے ہی کوئی کارپوریٹ جائے گی، میں جاتا ہوں ایز اے کارپوریٹ، میں جا کے اس کو آفر لگاتا ہوں، وہ اپنی زمین مجھے بیچ جائے گا. اور پھر آج سے 10 سال بعد وہ یہ روئے گا کہ میرے پاس زمین نہیں ہے جی، یہ تو کارپوریشن جو ہے انہوں نے زمین لے لی، یہ تو قبضہ ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر ہم یہ اس طرح کے رونے رو رہے ہوں گے آج سے 10 سال بعد. تو آج وہ وقت ہے کہ ہم اپنی پالیسی میکنگ کریں، پالیسی فریم ورک لے کے آئیں. مجھے تو یہ بتائیں، اتنے دنوں سے یہ بات ہو رہی ہے، ابھی تک کوئی پالیسی سامنے نہیں آئی ہے. کہاں ہے فوڈ سیکیورٹی کی منسٹری اور کہاں ہے یہ سارا جو سلسلہ ہو رہا ہے؟ اتنے بلز اسمبلیز میں پاس ہو رہے ہیں، ابھی تک کوئی ایگریکلچر پالیسی کیوں نہیں پاس ہوئی؟ کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور بتائیے کہ یہ جو انوائرمنٹ کا ہمارا سلسلہ شروع ہوا ہے، انوائرمنٹ تو ایک اب بڑی عجیب چیز، کلائمیٹ چینج ہو گئی ہے. پہلے ریوریرین ریورس سے فلڈ آیا کرتے تھے، اب پریسیپیٹیشن ڈائریکٹ سندھ میں ہو رہی ہے. پہلے مانسون کا سیزن بھی چینج ہو گئے. مجھے ایک وہ میٹ کے ایکسپرٹ تھے، ڈی جی تھے، وہ بتا رہے تھے، ہم نے پروگرام بھی کیا تھا اس پہ، وہ بتا رہے تھے کہ جو مت تھی ایل نینو کی اور لا نینیو کی، کہ اگر ایکویٹر سے اوپر ٹیمپریچر زیادہ ہو تو پاکستان میں ایل نینیو ہو جاتا ہے اور ڈرائی سیزن ہوتا ہے. اس سال وہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ ایکویٹر پہ چلی کے اوپر وہ مت بریک ہو گئی ہے، اور اس دفعہ جو جولائی ہے وہ بڑا ویٹ ہے، اور حالانکہ ڈرائی ہم سمجھ رہے تھے کرنے کے لیے. تو کلائمیٹ چینج تو ایک ایسا فنومینا ہے جسے ہر چیز سے ہٹ کے نئے سرے سے سمجھنے کی، کیونکہ جو 20,000 سال کا آئس ایج کے بعد سے ہسٹورک نالج تھا وہ تو کافی حد تک ارریلیونٹ ہو گیا نا. تو اس دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم کارپوریٹ فارمنگ شروع کرنے لگے ہیں، اس میں کلائمیٹ چینج اور اس کے کانسیکوینسز کو کس طرح امبیڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیے سر، کلائمیٹ چینج آپ نے بالکل درست کہا، ایک بہت اہم فیکٹر ہے اس وقت. ہمیں ربی اور خریف کے مائنڈ سیٹ سے باہر آنا ہوگا. اب ہمیں اپنے ایگریکلچر زونز کو ری ڈیفائن کرنا ہوگا، نئے کلسٹرز ڈیولپ کرنے ہوں گے. جہاں پہ فلڈنگ ہے اس ایریا کی کراپس کو ہمیں اس کے آئیڈینٹیکل انوائرمنٹس میں شفٹ کرنا ہوگا نئے زونز کے اندر. ہماری جو فصل ہے اس کی اب سوئنگ اور ہارویسٹنگ جو ہے وہ ویدر دیکھ کے ہونی چاہیے. آپ کو ضرورت ہے ڈویژنل لیول کے اوپر آپ اپنا ویدر اسٹیشنز کی. میں ابھی اوکاڑا میں تھا، اوکاڑا میں سوئنگ کروا رہا تھا، اور لاہور جو 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے سڑک کے راستے 1.5 گھنٹے کی، اور ویسے وہ شاید 30 منٹس ہے، وہاں پہ اتنی بارش ہو رہی تھی اور اوکاڑا میں دھوپ نکلی ہوئی تھی. یعنی کہ ویدر اس طریقے کا چینج ہے، اتنی چینج ہے. اب آپ کو اس چینج کو دیکھ کے اپنی سوئنگ اور اپنی ہارویسٹ کو پلان کرنا پڑے گا. اب آپ وہی نہیں کہ ٹریڈیشنل جی اے فصل جی تے لگتی 15 جنوری تے لگنی سی بس اتھی لانی. نو، ناؤ دیٹ مائٹ بی آن دا اینڈ آف دسمبر. مطلب وہ اگیتری پچھیتری والا جو ہے وہ اب کام نہیں چلے گا، نہیں چلے گا اس سے. ایک یہ ہمیں چیز ہم سمجھ نہیں رہے. اب یہ جو کارپوریٹس آ رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے وسائل ان کے پاس بہتر ہیں، اور یہ ان وسائل کو بروئے کار لا کے تو یہ اپنی جو ہوگی اس کو بہتر پلان کریں گے. ہاں، یہاں تو ہم کسی کارپوریٹ کے ساتھ اس طرح کی کنڈیشنز لگائیں نا پالیسی میں کہ بھائی آپ اس ایریا میں سرگودا ڈویژن میں آپ کر رہے ہیں 1000 ایکڑ کے اوپر آپ فارمنگ، تو آپ یہاں پہ ویدر اسٹیشن لگائیں فار لوکل فارم. اچھا آخری سوال، بینیفٹ ملے اس کا لوکل فارمر. ہاں بالکل ٹھیک. ایک چیز اور میں آخری ایک آدھ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے ایک پریمیئر ادارہ اس کے پیچھے ہے، پرائم منسٹر نے کہا کہ ان کا ویژن بھی ہے، تقریر میں بھی انہوں نے کہا. اب ظاہر ہے وہ پریمیئر ادارہ جو ہے ملک کی بقا کے علاوہ ان کی اپنی بھی کوئی بقا نہیں ہے. اس لیے یہ سوچنا کہ انسنسیئر کوئی ڈیسیژن ہے، یا انسنسیئر بھی نہیں، یا کوئی کیجول ڈے، یہ نہیں، پوری طرح سنسیریٹی سے ظاہر ہے ڈیسیژن لے رہے ہوں گے، لیکن
ان ڈیسیجنس کو پبلک کیے بغیر اس کے نقائص سامنے آ نہیں سکتے. کرٹیسزم جب تک نہیں ہوگا، اور پبلک نہ کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو اس گڈ انیشیٹو کے علاوہ جو پولرائزیشن کی پولیٹیکل فضا ہے، لوگ اس میں اس کو گڑبڑ کر کے جیسے ڈیم نہیں بننے دیے، نہیں بن سکے کہیں، یا اس طرح کا نہ ہو جائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو ڈائلاگ کو پروموٹ کیا جائے، اور یہ کس طرح پروموٹ کیا جائے. اسٹیک ہولڈرز ایکچوئل اس وقت کارپوریشنز نہیں، انہوں نے ابھی آنا ہے، وہ بھی اسٹیک ہولڈر نہیں ہوئے. جو ایگزسٹنگ اسٹیک ہولڈر ہیں اور محکمے کے درمیان اور جو پالیسی کے موور اینڈ شیکر ہیں، ان کے درمیان سنسیئر ڈائلاگ، ورک شاپ ٹائپ ڈائلاگ کروائے جائیں تاکہ گائیڈ لائن ڈیولپ ہو سکے بڑی جلدی سے، اور پھر نیریٹو اس سے بلڈ کیا جائے. اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے جیسے آپ نے کہا رائٹلی کہ ایک تو پالیسی میکنگ، اور پالیسی کیا ہے، آپ کو اپنی منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی اور صوبائی منسٹریز آف ایگریکلچر کے باہر نکل کے سوچنا ہے اور دیکھنا ہے. آپ کو آن بورڈ لینا ہے، آپ کو آن بورڈ لینا ہے اس ملک کے فارمرز کو، سب سے پہلے اس ملک کے چھوٹے فارمرز کو. اب جب فارمرز کو آن بورڈ لینے کی بات کرتے ہیں تو آپ وہ بڑے بڑے فارمرز کو آن بورڈ کر لیتے ہیں جن کو میں ایبسینٹی فارمر کہتا ہوں. ہاں، جن کے منشی فارم چلاتے ہیں، ان کو خود کچھ پتا نہیں ہے. آپ ان کو لا کے بٹھا لیں کیونکہ وہ انگریزی بھی اچھی بولتے ہیں، وہ ایک اچھے اسکول کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے آپ ان کی بات کو غلط کر دیتے ہیں. تو پہلے تو جی اسٹیک ہولڈرز ڈیفائن کریں. دوسرا، منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی کے اوپر خدا کا واسطہ ہے وہ سیکرٹری لے کے آئیں جس کو کوئی ایگریکلچر کا پتا ہو، جس نے کوئی ایگریکلچر کیا ہوا ہو، جس نے کوئی پڑھا ہوا ہو. مجھے یہ بتائیں، آپ 30 سال آپ کے ایگریکلچر انسٹیٹیوشنز ہیں، ایگریکلچر ریسرچ کونسل ہے، نیشنل ریسرچ کونسل ہے، ایوب ریسرچ کونسل ہے، یونیورسٹیز ہیں. یہ ادارے یہ نہیں ہے کہ ریڈنڈنٹ ہیں، اس کے اندر بڑا بڑا اچھا ہیومن ریسورس پیدا ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ گریڈ 22ویں میں آپ اس ادارے کے بندے کو پروموٹ کر کے سیکرٹری کیوں نہیں لگاتے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کی جو پریورٹیز ہے نا، اس کو ایڈریس کرنے کی، اسٹیک ہولڈرز پوائنٹ آف ویو کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اور دوسری بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ جب تک آپ اس پالیسی کو پبلک نہیں کریں گے نا ڈیبیٹ کے لیے، اس ڈیبیٹ میں مختلف لوگ شامل نہیں ہوں گے، یہ ریفائن نہیں ہوگی. اس کو ریفائن کرنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو اے ڈائلاگ، کنٹری وائڈ ڈائلاگ آپ کو شروع کرنا چاہیے. اور وہ ڈائلاگ کے اندر میڈیا بڑا اچھا رول پلے کر سکتا ہے. دا میڈیا کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو ہیو دیٹ ڈائلاگ اسٹارٹ کرنا. اس کے اندر آپ کو بڑا بڑا اچھا ٹیلنٹ اس ملک میں ملے گا، بڑی اچھا مشورہ آپ کو اس ملک میں ملے گا. ہمارے دیہات میں، ہمارے ڈیروں کے اوپر انٹیلیجنٹ لوگ بیٹھے ہیں، روسٹک وزڈم ہے. بورڈ لینا ہے. اور یہ اس وقت تک، طاہر صاحب، یہ اس وقت تک نہیں مسئلہ آپ کا صحیح ہوگا جب تک کہ آپ اس کو سارے ملک جس میں میڈیا ہے، پولیٹیشنز ہے، بیوروکریسی ہے، ملٹری ہے، یہ سارے کے سارے آن بورڈ نہیں ہوں گے. یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے، یہ کلیکٹیو وار ہے. یہ دس از اے وار اگینسٹ یور کنٹری. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ کے ملک کے اوپر اٹیک ہے. آپ وہ پیاز پیچھے امپورٹ کر رہے تھے نا، تو پیاز اب دیکھیں آپ کی ہپوکریسی کا عالم کہ آپ پیاز انڈیا سے منگوا رہے تھے وایا دبئی. تو مجھے کسی نے کہا، یار مجھے دبئی میں کسی نے کہا، اس نے کہا وائی یو آر امپورٹنگ دس تھرو دبئی، ساتھ تمہارے انڈیا منگوا لیتے. میں نے کہا بھائی ہم یہ پیاز دبئی لاتے ہیں، یہاں اس کو کلمہ پڑھا کے اسلام کو قبول کرتے ہیں، پھر ہم اس کو پاکستان لے کے جاتے ہیں. سر اپنی جو ہے نا، وی ہیو ٹو بی ویری ریئلسٹک اپروچ ٹوورڈز تھنگس، اور اس کے اندر اوپن ڈیبیٹ کروائیں بغیر کسی خوف کے. اس میں کرٹیسزم بھی ہوگا، اور کرٹیسزم میں سے ہی کچھ نہ کچھ ایوالو ہو کے نکلتا ہے، آؤٹ آف باکس تھنکنگ آئے گی. تو یہ ڈائلاگ از دا اونلی تھنگ کہ آپ اس کو پالیسی بنانے سے، فائنل کرنے سے پہلے ایک پبلک ڈیبیٹ کے لیے پیش کریں. وہ پبلک ڈیبیٹ کروائیں میڈیا پہ، اینڈ دین اس کو فائنلائز کریں. بالکل جو اچھی طرح آپ کے پاس آئے. بالکل ٹھیک ہے. ندیم صاحب بہت بہت شکریہ. آپ سے، آپ اگر اسلام آباد تشریف لائیں تو اور بھی ہم بات چیت، اس پہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. اور مجھے ایک ریزن وہ یاد آ جاتا ہے کہ ایجپٹ نے جو ٹرانزسٹر ہیں جو ریڈیو میں لگتے تھے کبھی، ڈائیوڈ ٹیوبز بنانے کی فیکٹری لگائی کہ سارے پیسے تو ویسٹ لے جاتے ہیں، ہم خود بنائیں گے.
جس سال وہ فیکٹری کمیشن ہوئی وہ سال تھا جس وقت پہلا ٹرانزسٹر ریڈیو جو ہے اس نے کام کرنا شروع کر دیا اور فیکٹری ریڈنڈنٹ ہو گئی. اگر اس کے اوپر ڈائلاگ ہوا ہوتا پہلے لگانے کے اوپر انڈسٹریل پالیسی پہ تو یہ نہ ہوتا. ایگریکلچر جو ہے وہ بیک بون ہے. انڈس از لائف, اور اس پانی سے ہم انڈس کے پلین کے یہ جو پلین ہے ان سے ہم ساری روٹی ملتی ہے, باقی لائیولیہڈ بھی, روٹی کیا لائیولیہڈ بھی, باقی چیزیں. تو اس کا ذرا سا 2-3% بھی ڈسٹرب ہو جانا جو ہے دیٹ از ڈیزاسٹر. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر 23-24 ملین ایکڑ کہہ رہا ہوں 23-24 ملین ٹن اگر گندم پیدا ہو رہی ہے اور 27-28 ہے, یعنی کہ 10-15% کم ہو رہی ہے, تو کتنا ہیوک ہو جاتا ہے, روٹی ملنی بند ہو جاتی ہے. تو اگر یہی بار ایکسپورٹ ہو جاتی ہے یا اس کے نتیجے میں جو ابھی چلتی ہوئی فیکٹریاں آپ کی کھیت ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں یا ییلڈ ختم ہو جاتی ہے, یا وہ اپنی زمینیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں کارپوریشن کو لوگ, اور وہ کرنے کے لیے تو یہ ملک کی بقا کا یہ سیریس مسئلہ ہے. اور وہی بات ہے کہ ظاہر ہے اس میں اگر ادارہ انوالو ہے تو رائٹلی سو, کیونکہ بقا کا, لیکن یہ پالیسی ہاریزونٹلی ورٹیکلی بلکہ ان ڈیپتھ تیسرے ایکسس پہ زمین کے نیچے بھی اس کے اوپر کافی کام کرنا چاہیے. سر میں ایک لاسٹ چیز, اب آپ نے جہاں سے پروگرام شروع کیا تھا اس کا جواب دوں گا. آپ نے قرآن کا وہ کہا کہ بے شک اس کے فائدے کم ہیں اس کے نقصانات سے. اب اس کے فائدے اور نقصانات کو کرنے کے لیے آپ کو پاکستان کی ہسٹری میں جانا پڑے گا. آپ کو 1960s کا ایوب خان کے وقت کا گرین ریولوشن جو ہے اس کو تھریش آؤٹ کرنا پڑے گا, اسٹڈی کرنا پڑے گا. اس کے بعد جتنے بھی آپ اسی طریقے سے ریولوشنز کی ایگریکلچر میں بات کرتے رہے ان کو دیکھنا پڑے گا اور ان کے ویلیویٹ کرنا پڑے گا کہ وہ جو گرین ریولوشن تھا آج 2023 میں اس کے نقصانات زیادہ ہوئے یا اس کے فائدے زیادہ ہوئے. یہاں سے آپ پنجابی میں کہتے ہیں کھورا پڑنا, یہاں سے پکڑیں اپنی ایلز کو, نیگیٹیوٹیز کو سامنے لکھیں, پھر اس کے بعد نئی پالیسی میکنگ کریں. یہ جو آپ پیچھے کو دیکھ نہیں رہے ہیں تو نقصانات پھر وہی ہوگا. 20 سال بعد میرے بچے, آپ کے بچے, وہ رو رہے ہوں گے کہ یار یہ جو ہوا تھا اس کا دیکھیں یہ کیا نقصان ہوا. تو نقصانات زیادہ ہو جائیں گے, فائدے تو کم ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے, اللہ کرے فائدے زیادہ ہوں نقصانات کم ہو, ہم اس کو مینیج کر سکیں. مینیج بھی تو ہو سکتا ہے, اچھا نا, ہو سکتا ہے پاسبل ہے. بیسٹ پالیسی جو ہے وہ ہم اس پالیسی کو انٹروڈیوس کر سکیں, اس کو سپروائز کر سکیں, اسے گورننس چلا سکیں, اسے ہم پاسبل ہے. پاکستان پر آج بھی فوڈ باسکٹ بن سکتا ہے, مڈل ایسٹ گلف کی نہیں, بہت ساری دنیا کی. ہمارے اندر پوٹینشیل موجود ہے, لیکن ہمیں اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرنے کی. ایک اور ایگزامپل میں دیتا چلوں, آپ کے ملک میں سر گندم اور شوگر یہ دو ہیں نا جس کی گورنمنٹ ریگولیٹ کرتی ہے, پرائس کو ریگولیٹ کرتی ہے اس انڈسٹری کو. ہمیشہ پرابلم رہتا ہے. میں چھوٹا سا بچہ تھا تو راشن کارڈ اور راشن ڈپو میں نے دیکھے ہوئے. بالکل, ہم نے بھی دیکھا. پرابلم ہے. ایک تیسری فصل ہے آپ کی, وہ ہے چاول, جس کو گورنمنٹ ریگولیٹ نہیں کرتی. آج تک کبھی چاول کا کرائسس پاکستان میں دیکھے, اور ہر سال ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک, سمجھ جائیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی, بالکل ہے. بہت شکریہ. تو ہیئر وی کم ٹو دی اینڈ آف دا پروگرام. باٹم لائن یہ ہے کہ انیشیٹو اچھا لگتا ہے, اور اس کے شروع کرنے کے پیچھے جو پرائم منسٹر نے بھی جیسے کہا کہ ادارے کا ویژن ہے, ویژن بھی ٹھیک لگتا ہے, لیکن اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ امپلیمنٹ اور رول آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل اسی طرح جیسے ڈائبیٹک پیشنٹ کو اگر آپ انسولین نہ دیں تب بھی اسے کومے میں چلا جاتا ہے, اور زیادہ دے دیں تب بھی وہ ڈائبیٹک کومے میں چلا جاتا ہے اور ڈیتھ ہو سکتی ہے. اور مجھے کوئی ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ انسولین جو ہے وہ پاور اسٹرینگ کی طرح ہوتی ہے, ذرا سا آپ ہلائیں گے تو وہ اوپر, تو اس کو ریگولیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس لیے ہم کئی دفعہ انجیکٹیبل کو بڑا ایوائڈ کرتے ہیں اگر ہم پیشنٹ کی ہسٹری نہ جانتے ہوں. تو اسی طرح بڑی احتیاط سے یہ کرنے والا کام ہے, اور آئی ہوپ کہ اگر ہمیں اس کی اتنی فکر ہے یا ہم سمجھ رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہو بھی, تو جو اس کو رول آؤٹ کر رہے ہیں انہوں نے ضرور اس کے اوپر یہ ساری احتیاطیں کی ہوں گی, اور کسی موقع کے اوپر کوئی شبھ گھڑی دیکھ کے شاید پالیسی کو پبلک بھی کریں تاکہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکے. باٹم لائن صرف یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی بہت بڑے کمیٹنگ
امبارگوڈ ڈیسیژنز جو ہیں وہ نہ لے لیے گئے ہوں. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.